عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے بہت متاثر تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا دل حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف مائل ہونے لگا اور وہ آپ کی عاشق ہو گئی۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کر لیا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ زلیخا نے اپنے محل میں یوسف علیہ السلام کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا کہ اللہ کی پناہ، یہ ناممکن ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیا میں اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ بدکاری کروں جس نے مجھے بیٹوں کی طرح پالا؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ سن کر زلیخا حیران ہوئی کہ اس کی یہ پیشکش جس کے لیے لوگ جان دینے کو تیار رہتے ہیں، یہ ایک انا سا غلام ٹھکرا سکتا ہے۔ یہ ٹھٹکار زلیخا کے لیے اس کی انا کا سبب بنا، اس کے عشق کے انگاروں کو مزید بھڑکا دیا۔ آخرکار پھر شیطان نے اپنا سب سے بڑا داؤ چلا اور ایک رات یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اپنے حجرے میں بلایا۔ آپ پہلے ہی سمجھ گئے کہ رات کو حجرے میں بلانے کا کیا مطلب ہے، لیکن بہرحال آپ ایک غلام تھے، آپ ان کے حکم سے انکار نہ کر سکتے تھے، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا اور زلیخا کے حجرے کی طرف بڑھے۔ زلیخا اپنے کمرے میں خوب بناؤ شکار کر کے تیار تھی۔ جب یوسف علیہ السلام اندر تشریف لائے تو اس نے دروازے بند کیے۔ زلیخا کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، تیرا شوہر میرا آقا ہے، میں ایسا ظلم کبھی نہیں کروں گا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا یہ عورت شیطان کے چگل میں پھنس چکی ہے اور گناہ پر آمادہ ہے، لہٰذا یوسف علیہ السلام باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے۔ آپ کے پیچھے زلیخا آپ کو پکڑنے بھاگی۔ زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش کی تو آپ علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ زلیخا چونک گئی اور اپنی بات سے پلٹ گئی، کہنے لگی، جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور کوئی دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں گناہ گار نہیں، بلکہ یہی مجھے بہلا پھسلا رہی تھی۔ پھر اس وقت قبیلے کے ایک شخص نے مشورہ دیا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچا ہے اور زلیخا جھوٹ بول رہی ہے۔ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ بول اٹھے کہ یہ تو عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف اس بات کو جانے دو اور زلیخا تم اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ عزیز مصر نے اس بات کو دبانے کی بہت کوشش کی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں ہی رہنے دیا، لیکن پھر یہ بات شہر بھر میں پھیل گئی۔ عورتیں زلیخا کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں۔ لوگ زلیخا کو طعنے دینے لگے کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے جوان غلام کو بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ جب زلیخا تک یہ باتیں پہنچی تو اس نے سب عورتوں کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا اور سب عورتوں کو بلایا۔ سب کے سامنے پھل رکھے گئے اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری دی گئی۔ پھر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب کے سامنے مجلس میں پیش ہو۔ جب شہر بھر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن کو دیکھ کر پھلوں کے بجائے چھری سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ہی کاٹ لیا اور انہیں پتہ بھی نہیں لگا، اور وہ سب بول اٹھی کہ یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ کوئی فرشتہ ہے۔ پھر اس وقت زلیخا نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہے وہ جس کے لیے تم سب مجھے طعنے دے رہی تھی۔ اس کے بعد شہر کی ساری امیر عورتیں یوسف علیہ السلام کی عاشق ہو گئیں اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ یوسف علیہ السلام ان سے محبت کریں۔ ان عورتوں نے ہر طریقے اختیار کیے کہ وہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ بے حیائی کر لیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان سب سے پریشان ہو کر اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس گناہ کی طرف یہ عورتیں بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ پسند ہے، مجھے ان کے فریب سے دور کر دے۔ جب یوسف علیہ السلام کے چرچے شہر بھر میں پھیل گئے تو زلیخا اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہا، اب کیا کیا جائے، معاملہ بہت پھیل گیا ہے۔ اس بات کو دبانے کے لیے عزیز مصر نے اپنی اور اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈلوانے کا فیصلہ کیا۔ پھر یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر نے بدکاری کی تہمت لگا کر قید خانے میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں ڈالنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور فرمایا کہ وہ عورتیں جو مجھے بے حیائی کی طرف بلا رہی تھیں اس سے اچھا تو یہ قید خانہ ہے۔
قید خانے کے لوگ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام بہت نیک ہیں۔ اس جیل میں 2 لوگ بھی تھے۔ ایک دن ان دونوں نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعمیر کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں نے آج خواب میں اپنے آپ کو شراب نکالتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھایا ہوا ہوں جسے پرندے نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں اس خواب کی تعمیر بتائیں۔ یوسف علیہ السلام نے سوچا یہ دین کی دعوت دینے کا بہترین طریقہ ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے پہلے اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، پھر انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں آج تمہیں قید خانے میں کیا کھانا دیا جائے گا، اور یہ علم مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ جو کھانا یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا وہی سب کو کھانا کھانے کے لیے دیا گیا۔ اس سے جیل میں ان دونوں کا ایمان اور یوسف علیہ السلام پر پکا ہو گیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک جس نے خواب میں شراب نکالتے دیکھا ہے وہ رہا ہو جائے گا اور اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرے کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تعبیر سن کر ان میں سے ایک قیدی کہنے لگا میں نے اتنا تو خواب میں دیکھا ہی نہیں جتنا آپ نے بتایا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا فیصلہ ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور جو دوسرا تھا اس سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب رہا ہو جاؤ تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا۔ یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی کہ اللہ کے بجائے بادشاہ سے یوسف علیہ السلام نے سفارش لگوانا چاہی۔ یوسف علیہ السلام کو اپنی غلطی کا فوری احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے فوراً معافی مانگی۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا لیکن قید کا وقت بڑھا دیا۔ پھر جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی ویسے ہی ہوا۔ ان میں سے ایک کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور دوسرے بادشاہ کو شراب پلانے کے کام پر مقرر کر دیا گیا، لیکن وہ بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا، اور اسی طرح یوسف علیہ السلام قید خانے میں 7 سال تک رہے اور کسی کو خبر نہیں تھی یوسف علیہ السلام کہاں ہیں۔